السلام علیکم مسلم دنیا کے مسافروں، آج ہمارا رخت سفر عہد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہے۔ ہم آج ایک محبت اور عشق سے لبریز واقعہ بیان کریں گے۔ یہ واقعہ ایک انصاری صحابی جس کا نام جلیبیب تھا اس کے بارے میں ہے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، نہ صاحب مسند تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، علم سیکھتے اور فیضیاب ہوتے۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحیمانہ اور شفیقانہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوجو، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال ہے نہ جاہ و جلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے، نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرا دو۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، گھر والوں نے پوچھا کون؟ کہا جلیبیب۔ گھر والوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ خیر گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلیبیب کھڑے تھے، پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی ہے اور یہ تو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے لا بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا کہ ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ نا جی نا، قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوتے ہوئے عرض کی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس لڑکی نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ احزاب آیت نمبر 26 پڑھی کہ اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا، کہ اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور فرما دے۔ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تمہید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی مالی حالات اس قدر اچھے ہو
ہو گئے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، ایک غزوے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرماتے ہیں، هل تفقدون من احد، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا هل تفقدون من احد، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا۔ وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں پڑی تھی، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے، پھر 7 کو جہنم واصل کر کے شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچا دی گئی۔ رؤوف الرحیم نبی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا، پھر فرمایا کہ اس نے 7 کافروں کو قتل کیا ہے، پھر دشمنوں نے اس کو قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، فوضعه على صاعدیہ لیس له الا صاعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور راوی کہتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت جلیبیب کے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور یہ شان تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھا رہے تھے، صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا اسے میسر تھا، اور جلیبیب کے لیے قبر کھودی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا۔ ناظرین، خوش نصیبی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، چاہت اور الفت ہو، تو جلیبیب کو جو محبت نصیب ہوئی آج بھی میرے آقا کی محبت انہیں نصیب ہو سکتی ہے، جو یہاں بیٹھ کر میرے آقا سے محبت رکھیں اور چاہت رکھیں اور پکاریں تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازی آج بھی رحمت کے سائے پڑ سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔ پاکستان زندہ باد۔